ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنا حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے، اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن ان تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کی مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو بارضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں ان کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیشت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی گھر بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، باخلاف اس کے کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم و شان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔
انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ جانتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صرف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان لوگوں سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ حق میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسیں تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔
तुम हरगिज उस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज़ से तकवा पर कायम की गई थी, वही उसके लिए ज़्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रज़ा की तलब पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसबात कग्गर पर उठाई और वो उसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, बावजूद इसके कि उनके दिल ही पारा पारा हो जाएं। अल्लाह निहायत बाखबर और हकीम व दाना है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते हैं। उनसे जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे एक पुख्ता वादा है तौरात और अंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला हो। बस खुशियाँ मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने खुदा से चुका लिया है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी बजा लाने वाले, उसकी तारीफ़ के गुन गाने वाले, उसकी खातिर ज़मीन में गर्दिश करने वाले, उसके आगे रकू व सजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले और अल्लाह के हदूद की हिफाजत करने वाले उस शान के होते हैं वो मोमिन जो अल्लाह से खरीदो फरोख्त का ये मामला तय करते हैं। और ए नबी, उन मोमिनों को खुशखबरी दे दो, नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए ज़ेबा नहीं के मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो दुआए मग़फ़िरत की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर ये बात खुल गई कि इसका बाप खुदा का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया। हक ये है कि इब्राहीम बड़ा रकीकुल कल्ब, खुदा तरस और बुर्दबार आदमी था। अल्लाह का ये तरीका नहीं कि लोगों को हदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुब्तला करे जब तक कि उन्हें साफ साफ बता ना दे कि इन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए। दर हकीकत अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। और ये भी वाक़या है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में आसमान व ज़मीन की सल्तनत है, उसी के इख्तियार में ज़िंदगी व मौत है, और तुम्हारा कोई हामी व मददगार ऐसा नहीं जो तुम्हें इससे बचा सके। अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया नबी को और उन मुहाजिरीन व इंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया, अगरचा उनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चले थे, मगर जब उन्होंने इस कजी का इत्तबा ना किया बल्कि नबी का साथ ही दिया तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। बेशक उसका मामला उन लोगों के साथ शफ़क़त व मेहरबानी का है। और उन तीनों को भी उसने माफ़ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उस पर बार होने लगी, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पनाह खुद अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा कुछ नहीं। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आएं। यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीने के बाशिंदों और गर्दो नवाह के बदवियों को ये हरगिज़ ज़ेब ना था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फ़िक्र में लग जाते, इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख व प्यास और जिस्मानी मुशक्क़त की कोई तकलीफ़ वो झेलें, और मुनकिरीन हक़ को जो राह नागवार है पर कोई कदम वो उठाएं, और किसी दुश्मन से अदावत का हक़ कोई इंतकाम वो लें और उसके बदले उनके हक़ में एक अमल साले ना लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहाँ मोहसिनों का हक़्क़ुल खिदमत मारा नहीं जाता। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि राह खुदा में थोड़ा या बहुत कोई खर्च वो उठाएं और सही में जिहाद में
कोई वादी वो पार करे और उनके हक में उसे लिख ना लिया जाए, ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामे का सिला उन्हें अता करे। और ये कुछ ज़रूरी ना था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्सा में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते, ताकि वो गैर मुस्लिमाना रविश से परहेज करते। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो उन मुनकिरीन हक से जो तुमसे करीब हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से बाज लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि कहो तुम में से किसके ईमान में उससे इजाफा हुआ। उसका जवाब ये है कि जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो फिल वाक़े हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा ही किया है, और वो इससे दिलशाद हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को नफाक का रोग लगा हुआ है, उनकी साबिक निजासत पर हर नई सूरत ने एक और निजासत का इजाफा कर दिया है, और वो मरते दम तक कुफर ही में मुब्तला रहेंगे। क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल 1-2 मरतबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर उस पर ना तौबा करते हैं ना कोई सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शौक है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है, ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी उनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई माबूद नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्शे अजीम का।